کہ آج آپ کی ولادت کی شب بیوی، جو تمہاری حاجات ہیں، جو تمہاری لائف میں آبسٹیکلز ہیں، جو رکاوٹیں ہیں، تم یقین کرو علی کی بیٹی سے آج مانگو، کوئی ایسا دعا نہیں ہے پوری نہیں ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بیوی کی ولادت کی رات کہ جس سے آج دین حق بچ گیا۔ اگر آج دین ہے تو شریکت الحسین اور مولا حسین کی طرف سے۔ میں نے تقریر کا آغاز بڑا ریکمنڈڈ اور بڑا مشہور سورہ کوثر سے کیا کہ پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتینا کل کوثر۔ کیا مطلب؟ یہ سورہ شہزادی کی مادر گرامی کے نام کا ہے، مادر حسین سے منسوب ہے۔ اس وقت نازل ہوا تھا جب بیوی کی ولادت ہوئی تھی، شہزادی کونین کی۔ اللہ کیا کہہ رہا کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کوثر دوستو یہ اس وقت ہوا تھا کہ جب مکے میں اسلام 5 سال کا تھا، بیوی کی ولادت ہوئی اور مکے کے کافر اور مشرکین جس میں ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، ولید، خالد، ابو سفیان، یہ سارے ظالمین جو تھے، ان لوگوں نے ایک ایک مسلمان کو پکڑ کے کہتے تھے کہ تمہاری رسول کی نسل ختم ہو گئی، ابتر ہو گئی۔ ابترے نے ختم ہو گئے، جنریشن ختم ہو گیا، اس لیے کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول کو تکلیف ہوئی اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ کو تکلیف ہوئی۔ یہ اللہ کیسے برداشت کر لے کہ حبیب کو تکلیف ہو جائے؟ اس نے پورا سورہ بھیج دیا، کہا کہ میرے حبیب ہم نے تو آپ کو کوثر دے دیا، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے۔ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، آپ شکر ادا کریں۔ فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ابتر وہ ہوئے جو آپ کو بول رہے، صرف اللہ نے بولا نہیں، غور سے سنو، بولا نہیں، آپ انصاف سے بولو۔ 1400 سال ہو گئے، آپ بھی ملیشیا میں رہتے ہیں، ہر طرف مسلمان ہیں۔ کوئی بولتا ہے کہ میں ابو جہل کا بیٹا ہوں، کیا بول رہا ہے؟ ابو لہب کا بیٹا ہوں، ابو سفیان کا بیٹا ہوں، خالد کا بیٹا ہوں، ولید کا بیٹا ہوں۔ آج تک مجھے تو نہیں ملا، میں بھی پوری دنیا دیکھتا ہوں، ہے مسلمان، کلمہ پڑھ رہے، لیکن کوئی یہ نہیں بولتا کہ میں ابو جہل کا بیٹا ہوں۔ اگر ہے بھی تو نہیں بولتے، بولتے ہیں اگر ہے بھی تو پراؤڈلی نہیں بولتے۔ اس کے برعکس اللہ نے ایسی کوثر عطا کی کہ پوری دنیا میں اولاد فاطمہ موجود ہے۔ پوری دنیا میں موجود ہے، جبکہ سب سے زیادہ شہید اولاد فاطمہ ہوئی، دیواروں میں چنے گئے، شہید ہوئے، لیکن اس کے باوجود اللہ کا یہ وعدہ ایسا پورا ہوا کہ صبح شام اولاد فاطمہ پہ درود بھیجا جاتا۔ اور سورہ کوثر کی پہلی تفسیر بن کر مولا حسن آئے تھے، پھر مولا حسین آئے۔ بیٹیوں میں پہلی بیٹی ہے شہزادی زینب کہ جو سورہ کوثر کی تفسیر بن کر آئی۔ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ یہ وہ خاتون ہے، یہ وہ بیوی ہے، یہ وہ شہزادی ہے کہ جو زین ابیہ بن کر دنیا میں آئی۔ زین ابیہ کس کی زین ابیہ؟ باپ کی زینت تھی زینب۔ زینب کا مطلب یہ ہے کہ یہ باپ کی زینت ہے، زین ابیہ ہے، باپ کی زینت بن کے۔ امام علی جیسی شخصیت، علی کون ہے؟ جو سر ابراہیم ہے۔ مولا علی کے بارے میں کوئی سوچ سکتا کہ مولا علی کی حد کیا ہے؟ اس باپ کی بیٹی ہے کہ جس کے لیے خود امام کہتا ہے کہ میں سر ابراہیم ہوں، میں انبیاء کے علوم کا وارث ہوں، میں زبور کا دریا ہوں، میں انجیل کا ایلیہ ہوں، میں امام محشر ہوں، میں ساقی کوثر ہوں۔ یہ میں نہیں بول، مولا سلامت رکھے، سلامت رکھے۔ میرے مولا کا خطبہ ایک سرمن ہے، خطبہ افتخاریہ، اس کے جملے پڑھ رہا۔ امام کہتے ہیں کہ میں ساقی کوثر ہوں، میں خصیم نار و جنہ ہوں، جنت اور جہنم کا بانٹنے والا ہوں، میں دین کا سردار ہوں، میں متقین کا امام ہوں، میں نیک اماموں کا باپ ہوں۔ پھر علی نے فخر کیا کہ میں شوہر بطول ہوں۔
میں شوہر بطول ہوں، میں اسلام کا عمود ہوں، میں اسلام کا ستون ہوں. اب سنو، میں جنت کا آراستہ کرنے والا زیور ہوں، میں جبرائیل کا دوست ہوں، میں میکائیل کا ہمنشین ہوں. مردے مجھے پکارتے، میں تنگیوں میں سختیوں میں لوگوں کی فریادوں پہ پہنچنے والا ہوں. عجیب جملہ ہے مولا کا. میں تنگیوں میں لوگوں کی فریادوں پہ پہنچنے والا ہوں. اس کے بعد کا جملہ سنو، کہتے ہیں کہ میں اصلی نور کی چمک ہوں. یہ عجیب جملہ ہے دوستوں، کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا. مولا علی کہتے ہیں کہ میں اصلی نور کی چمک ہوں. یہ اصلی نور کیا ہے؟ اصلی نور ہے کیا؟ کبھی چمکا؟ کبھی دیکھا کسی نے؟ پوری کائنات جب سے بنی ایک دفعہ چمکا تھا. کہاں چمکا تھا؟ جب موسیٰ کے ساتھیوں نے نبی موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے. تو موسیٰ نے کہا یار میں نے نہیں دیکھا، تم کیا دیکھو گے؟ آواز آئی لن ترانی یا موسیٰ، کوئی نہیں دیکھ سکتا. قرآن کہتا ہے لن ترانی، کوئی نہیں دیکھ سکتا. لیکن اصرار بڑا موسیٰ کی امت والوں کا کہ ایک دفعہ دیکھ لیں. موسیٰ نے جا کے دعا کی اور کہا پروردگار اتنا فورس کر رہے، تو بھی سن رہا، کچھ کر دے، کرشمہ بتا دے. تو کہا کہ ایسا کرو موسیٰ، وہ بھی اتنا کریم ہے، مانگتے جاؤ راستے کھولتا جاتا. بہترین واسطہ ہے شہزادی زینب کا. تو اللہ نے کہا موسیٰ ایسا کرو، تمہاری پوری امت میں سے 70 آدمی جو بڑے پائس ہیں ان کو لے کے طور پہ آؤ، اور اگر ایک نور چمکے گا، اگر زندہ رہ گئے تو دیکھ لیا، مر گئے تو پھر میری ذمہ داری نہیں. یہ اللہ نے نہیں کہا، یہ میں کہہ رہا اس لیے کہ مجلس ٹیپ ہو رہی ہے. آئی جسٹ وانٹ ٹو کلیئر ایوری تھنگ. یہ میرے جملے. کہا کہ نور چمکے گا، جو زندہ رہ گئے تو دیکھ لیا. موسیٰ نے 70 آدمیوں کو لے کے موسیٰ طور پہ آئے. طور پہ آئے اور آگے کا پروردگار لا لیا ہوں. ایک سپارک ہوا. آج بھی وہ پہاڑ ایجپٹ میں موجود ہے، بالکل بلیک کلر کا پہاڑ ہے، اوپر کا حصہ. طور جان سے موسیٰ بات کرتے تھے. ایک سپارک ہوا، سارے کے سارے مر گئے، ایک آدمی بھی زندہ نہیں رہا. موسیٰ غش کھا کے گر گئے، بے ہوش ہو گئے. اس واقعے کو شاعر نے مسدس کے ایک بند میں پیش کیا. شاعر کہتا ہے کہ خود ہی گم ہو گئے، ایک ایسا نظارہ دیکھا. خود ہی گم ہو گئے، ایک ایسا نظارہ دیکھا. طور پر آپ نے کس نور کا جلوہ دیکھا؟ طور پر آپ نے کس نور کا جلوہ دیکھا؟ ارے کچھ جو دیکھا بھی تو کہہ نہ سکے کیا دیکھا. کچھ جو دیکھا بھی تو کہہ نہ سکے کیا دیکھا. موسیٰ کا لقب کیا ہے؟ کلیم. اے کلیم، آپ نے انجام تمنا دیکھا. اب بیت سن لو. اے کلیم، آپ نے انجام تمنا دیکھا. ارے شوق دیدار کی تفصیل سناؤ موسیٰ، لے کے اب نام علی ہوش میں آؤ موسیٰ. شوق دیدار کی تفصیل سناؤ موسیٰ، لے کے اب نام علی ہوش میں آؤ. موسیٰ ہوش میں آیا نام علی لینے سے. دوستو، ہر نبی کی مولا نے مدد کی. تو میرا مولا کہتا ہے، مولا کہتے ہیں کہ میں ایک اصلی نور کی چمک ہوں. یہ نہیں کہا کہ میں طور پہ چمکا تھا. علی کے علاوہ چمک بھی کون سکتا؟ نہیں کوئی چمک سکتا؟ کوئی نہیں چمک سکتا. تو مولا نے کہا کہ میں ایک اصلی نور کی چمک ہوں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں وہ بندہ ہوں اللہ کا کہ جو رزق بانٹتا ہوں. رزق میں بانٹتا ہوں، بادلوں کو آراستہ کرنے والا ہوں. کیا جملہ ہے مولا کا. میں بادلوں کو آراستہ کرنے والا ہوں. میں رجال الاعراف ہوں جس کا ذکر قرآن میں ہے. اس علی کی بیٹی کا نام زینب ہے جو باپ کی زینت بن کر آئی.
دوستو شہزادی زینب کی زندگی کو آپ ڈیوائیڈ کرو 4-5 حصوں میں، آپ کی پوری لائف کو. آپ کی عبادت ہے، آپ کی سخاوت ہے، آپ کا علم ہے، آپ کی شجاعت ہے. آپ بولیں گے شجاعت کیسے؟ ایسی شجی تھی میری بیوی. شجاعت زینب مشہور ہے، شجاعت عبادت زینب مشہور ہے، علم زینب مشہور. اگر آپ ڈیوائیڈ کر دو 4-5 حصوں میں آتے ہیں سخاوت کے ساتھ. ایک ایک زندگی کو ایک ایک حصے میں دیکھو آپ کہ کیا کیا بیوی نے کیا، بیوی کا کنٹریبیوشن کیا ہے. دوستو عبادت ایسی کی کہ حسین جیسا امام پلٹ کے کہتا ہے کہ بہن مجھے نماز شب میں نہیں بھولنا. مذاق نہیں ہے یہ. جبکہ مولا حسین جانتے ہیں کہ کتنی تکلیفیں. دیکھیں بیوی کی زندگی مصیبتوں میں گزری، کچھ مصائب کے حصے آئیں گے، کوئی بات نہیں. اس کے باوجود مولا کو یقین تھا کہ یہ زین ابیہ ہے، یہ اس طرح عبادت کرے گی جیسا میرا بابا کرتا تھا عبادت. اور وہی حال تھا. نماز شب کم از کم میں سب سے بول رہا آج کی رات پڑھ لو. آج بیوی کی ولادت کی رات ہے، 3 رکعت پڑھو، جسٹ 3 رکعت، اور بیوی کو ہدیہ کر دو کہ بیوی آپ نے پڑھی تھی نا، آپ کی خواہش ہے نا، آج آپ کی ولادت ہے. دیکھیں میں کوئی تقریر بغیر پیغام دیے نہیں پڑھتا. ایک میسیج بھی تو ہو، کچھ لے کے بھی تو اٹھیں. کچھ سیرت زینب سے ہم بھی اپنے آپ کو ملحق کر لیں نا. تو 3 رکعت پڑھو گھر جا کے، 2 رکعت شفا، 1 رکعت وتر. یہ وہ سنت تم پورا کرو گے جو شہزادی زینب کی خواہش تھی، مولا حسین اور بی بی زینب کی خواہش. اس کے بعد دیکھو آج ویکنڈ بھی ہے، گھر جا کے 3 رکعت پڑھ لو، 2 رکعت شفا، 1 رکعت وتر، اور بیوی کو ہدیہ کر دو کہ آج آپ کی ولادت کی شب ہے. بیوی جو تمہاری حاجات ہیں، جو تمہاری لائف میں آبسٹیکلس ہیں، جو رکاوٹیں ہیں، تم یقین کرو علی کی بیٹی سے آج مانگو. کوئی ایسا دعا نہیں ہے کہ جو شہزادی کے نام لینے سے دعا پوری نہیں ہوتی. بیوی کی عبادت عجیب عبادت. اس کے بعد بیوی کا علم ایسا تھا کہ آپ کو معلوم ہے یہ بیوی کی جو صفت ہے، علم کی صفت، اتنا علم دیا، اتنا. عورتوں کے بعض روایتوں میں کہ 3000 آپ کے اسٹوڈنٹس تھے، 3000 لڑکیاں عورتیں، ایک ساتھ 3000 نہیں تھے. جب تک آپ مدینے میں تھیں آپ وہاں پہ تقریباً علم بانٹ رہی تھی. کوفے میں تھی، مولا کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی، وہاں پہ درس دیتی تھی. بیوی کی زندگی میں یہ اتنا تھا کہ اسلام کو پروپوگیٹ کرنا یہ صرف شہزادی زینب کا حق ہے. کربلا کے بعد بھی بیوی ایک جگہ گھر میں نہیں بیٹھی بلکہ پیغام حسین کو دنیا تک پہنچایا. اگر آج ہم آرام کے ساتھ ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے ذکر امام کر رہے، یہ فرش عزا جو بچھا ہوا ہے، یہ کس کی بانی کون ہے؟ کس نے کیا؟ یزید یہ چاہتا تھا کہ بی بی کی زبان بند ہو جائے. یزید یہ چاہتا تھا کہ واقعہ ختم ہو جائے، لوگوں کے ذہنوں سے نکل جائے. لیکن جب تک زینب زندہ تھی شہزادی نے اس واقعے کو اس طرح زندہ رکھا. ہمیشہ کے لیے. آپ آگے تفصیل سنو کہ اتنا پروپوگیشن ہمارے پاس آنا چاہیے ہماری زندگیوں میں. میں یہ نہیں بولتا کہ مارکیٹ میں جا کے بولو، میں یہ نہیں بول رہا کہ مالز میں جاؤ، یہ نہیں بول رہا کہ اسکولز اور کالجز میں، یونیز میں جا کے پروپوگیٹ کرو. نہیں، اپنے گھر میں اپنی اولاد کو ایسا بنا دو. کبھی تو بیٹھ کے بچوں سے بات کرو. 10 منٹ مانگ رہا جس کے بچے ہیں، 15 منٹ اپنے بچوں کو، ماؤں کو بول رہا اسپیئر کرو ٹائم اور سیرت زینب پر عمل کرو. آپ بولیں گے سیرت زینب پہ عمل کیسے کرے؟ شب عاشور مصائب نہیں ہے. مولا حسین ایک خیمے میں جا رہے، غور سے سنو. شب عاشور جب مولا حسین شہزادی زینب کے خیمے میں گئے تو دیکھا اونو محمد سامنے بیٹھے ہوئے، اور اونو محمد بیٹھے ہوئے اور ان کو بی بی جناب جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام اور مولا علی کے جنگ کے واقعات سنا رہی، اور سنا کے ان بچوں کو موٹیویٹ کری. میں اپنی زبان میں بول رہا، موٹیویٹ کر رہی، انکریج کر رہی، اور بتا رہی کہ بیٹا کل قربانی کا دن ہے، دین کو بچانے کا دن ہے. تمہارے نانا نے ایسے جنگ کی، تمہارے دادا نے ایسے جنگ کی. میں پوچھتا کیا ضرورت ہے؟ کیا اونو محمد معمولی بچے ہیں؟ جن بچوں نے آنکھ کھولی حسن اور حسین کی گود میں، جن بچوں کو زینب نے ریز کیا، اس کے بعد بھی شہزادی اپنے بچوں کو بتا رہی. دوستو یہ اونو محمد کو بی بی نے نہیں بتایا، بلکہ بی بی نے اپنی کنیزوں کو میسیج دیا کہ میں غافل نہیں ہوں اپنی اولاد سے، تو تم کیسے غافل ہو؟
یہ اتنا امپورٹنٹ میسیج کہ بیوی کے یہ سیرت پہ یہ عمل کرو. پروپوگیشن. آئی نو یا ملیشیا میں آپ نہیں کر سکتے. میں نہیں بول رہا مارکیٹ میں جاؤ. میری ایک ہی ریکویسٹ ہے, جن کی اولاد جن کے گھروں میں ہے, شکر ادا کرو کہ تمہاری اولاد اللہ نے تم کو یہ نعمت دی ہے. اب یہ شکر ادا کر کے ماں کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کربلا دین کے واقعات پہ ذکر کرو. کم از کم بچوں کو معلوم ہونا کہ بی بی زینب کی پرسنالٹی کیا ہے. اگر معلوم نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے. شکر ادا کرو کہ تم کو بہترین امام بارگاہ ہے. یہ عزاداری اتنی آسانی سے یہاں تک نہیں پہنچی. میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں, ابھی ہوں 4-5 دن ایک ایک جملے کا ذمہ دار. عزاداری اتنی آسانی سے نہیں پہنچی جیسے آج آپ ماشاءاللہ اللہ نظر بد سے بچائے عزاداری کر رہے باب الہدایہ میں. یہ عزاداری کے لیے عورتیں بیوہ ہوئی, بچے یتیم ہوئے, مال دیا گیا, ہاتھ اور پیر کاٹے گئے. یہ ان کی قربانی ہے جس کی وجہ سے آج عزاداری ہمارے پاس آ گئی. ان کا سیکریفائز. اس سیکریفائز یہ بی بی زینب کی سیرت ہے کہ بی بی نے وہ سیکریفائز کیا. علم ایسا کہ جب بات کرتی تھی تو ایسے معلوم ہوتا تھا کہ فصاحت و بلاغت کے گوہر برستے تھے. ایسے معلوم ہو رہا کہ جیسے امام علی کی زبان ہے, امام علی بول رہے ہیں, جیسے مولا بولتے تھے. اسی لیے بی بی کا ایک خطبہ ہے, بی بی کا سرمن. اتنا یوتھ میرے سامنے ملیشیا میں بیٹھا ہوا ہے, بی بی کا سرمن ہے, آپ کو نیٹ پہ مل جائے گا, سب کے پاس اسمارٹ فون ہے. میری ریکویسٹ ہے 3 خطبے ضرور پڑھنا اپنی زندگی میں. ایک غدیر کا خطبہ اللہ کے رسول کا, کہ جو آپ نے غدیر میں مولا کی ولایت کا اعلان کرنے سے پہلے جو خطبہ دیا وہ, اور شہزادی کونین کا دربار کا خطبہ, مادر بی بی زینب کا فدق والا خطبہ, اور بی بی زینب کا یزید کے دربار والا خطبہ. کس انداز سے شہزادی زینب نے دربار میں خطبہ. یہ 3 خطبے پڑھو, تمہاری زندگی بدل جائے گی, تمہارا ذہن کھل جائے گا, تمہارا ویژن کھل جائے گا. تم کو احساس ہوگا کہ کیا بی بی نے کس انداز سے دشمن ماحول میں پروپوگیٹ کیا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے دوستو. خالی بیٹھ کے آنا, 1 گھنٹہ خوش ہو کے جانا نہیں. سیرت زینب پہ بھی چلنے کی کوشش کرو, کچھ مت کرو. میری ایک ہی خواہش ہے کہ تم بیٹھے ہوئے جشن میں اور دعا یہ کرو کہ پروردگار جیسے شہزادی زینب جیسا چاہتی تھی ویسے میں بن جاؤں. بس دوستو, مجھے جو محدود وقت دیا گیا تھا اس میں ایک سکیچ کھینچا میں. بھائی ایک ہی خواہش آپ سے کہ بی بی زینب کی سیرت پہ عمل کرو. میری ماں بہنوں کو بھی بول رہا ہوں, میں شہزادی زینب کی جشن پڑھوں. اور ایک جملہ بولتا, برا نہیں ماننا, حجاب واجب ہے, یاد رکھو. ملیشیا میں رہو, سب کانٹیننٹ میں رہو, کہیں رہو, اگر میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی نہیں کرتا. اگر نہیں کرتے ہو, میری مجلس باہر بھی جاری, پوری دنیا سن رہی, حیدر ٹی وی کینیڈا پہ سنی جا رہی, اہل بیت چینل سنا رہا, جو سن رہا مجھے آج ملیشیا میں. میں ایک ہی جملہ بول رہا بیوی کی ولادت کی محفل میں, اور مجھ پر لازم ہے یہ بولنا کہ شہزادی کی محفل پڑھو اور شہزادی کا یہ جملہ نہ بولو. اگر نہیں کرتی ہو تو آج سے بہتر کوئی شب نہیں ہے بیوی کو گفٹ کرنے کا, بیوی کو تحفہ دینے کا. جشن کی خوشی اسی میں ہوگی, ثانیہ زہرا راضی اسی سے ہوں گی. میری ماں بہنوں کو بول رہا, ماں کو بول رہا کہ خود بھی کرو, بچوں کو بھی کراؤ, بیٹیوں کو بھی کراؤ. اگر حجاب تم نے آج بیوی کو گفٹ دے دیا تو آج کا جشن میرا کامیاب ہو گیا. مولا آپ کو سلامت رکھے. اتنے خاموش کیوں ہو گئے یار؟ میں نے حجاب ماں بہنوں کو بولا, آپ کو تھوڑی بولا. لیکن آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ اپنی بیوی بچوں کو کرانا, باپ کی ذمہ داری بھی ہے. ماڈرن بناؤ, اسلام ماڈرن بنانے سے کچھ روکتا نہیں, لیکن لڑکی جتنی چاہے ماڈرن رہے لیکن عورتوں کے اندر رہے. عورتوں باہر مردانے میں نہیں, مردانے میں تو حجاب لازم ہے, اس میں کوئی کمپرومائز نہیں, کوئی کمپرومائز ہے ہی نہیں, کوئی ایف اینڈ بٹ ہے ہی نہیں. حجاب واجب ہے, واجب ہے, واجب ہے. شہزادی کو خوش کرنا ہے تو حجاب کرنا.